ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، سب دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو خود کو دیندار سمجھتے ہیں وہ بھی دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دین سے دور ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں، یہی تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی اندر چونکہ ہمارا باطن اچھا نہیں ہے، اس لیے ہمیں بھی نئی نئی فانسی گلیٹری چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور پرانی چیزوں کی طرف ہمارا دل نہیں لگتا۔ دیکھو اندر آپ کا باطن، آپ فقیر ہیں، ہاتھ میں تسبیح لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں اگر مال کی عظمت اور محبت ہوگی تو فوراً مالدار کو دیکھ کر کے آپ ادب سے ایسے ہو جائے گی، کیا مالدار ہے نا؟ اور آپ تسبیح لے کر نہیں بیٹھے، آپ ڈاکٹر ہیں اور شرٹ اور پٹلون پہنا ہوا ہے آپ نے، لیکن آپ کے دل میں مال کی نہیں، علم کی اور دین کی قدر ہے، تو آپ مال والے کو دیکھ کر کے آپ کو اثر نہیں پڑے گا، بلکہ دیندار کو دیکھ کر کے آپ کو اثر ہوگا کہ یہ دیندار آدمی ہے۔ تو ہمارا باطن جو ہے، باطن وہ چونکہ دنیا کی طرف مائل ہو چکا ہے، اس لیے گلیٹری چیزیں دیکھ کر کے ہمارا بھی دل اسی کی طرف جاتا ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ بہت ایزی ہے۔ جو غلط ہو رہا ہے 1400 ایئرز میں آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسا ہوتے ہوئے؟ جیسے آج کل بہت سے پروگرام ایسے ہوتے ہیں جس میں عالم عورتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے بیان کر رہا ہے۔ اب اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے تو آپ کو وہی صحیح لگتا ہے۔ کیوں آپ کو وہ صحیح لگتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا اندر سے باطن ٹھیک نہیں ہے۔ 1400 ایئرز میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کیا 2024 ہی رہ گیا تھا، 2023 ہی رہ گیا تھا کہ ایسے علماء پیدا ہو گئے کہ ان کو عورتوں کو دین پر لانے کا اتنا جذبہ ہے کہ وہ حضرت شیخ کو وہ جذبہ نہیں تھا، حضرت بن نوری کے پاس وہ جذبہ نہیں تھا، تابعین میں اور تبا تابعین میں اور بزرگوں کے پاس وہ جذبہ نہیں تھا۔ اور اس وقت بھی دنیا میں جتنے بڑے بڑے اللہ والے رہتے ہیں ان کے پاس وہ جذبہ نہیں ہے۔ جذبہ صرف آپ کے پاس رہ گیا، جو 5-25 جتنے بھی ہوں گے، اور اس سے بھی آگے قدم بڑھا کر کے اب مرد اور عورتوں کے ایک ہی ہال میں مکس گیدرنگز ہو رہے ہیں، مکس گیدرنگ۔ بھائی 1400 ایئر سے آپ نے ایسا کبھی دیکھا؟ کسی جگہ آپ مثال بیان کر سکتے ہیں، تو جو آدمی ایسا کہے کہ یہ غلط ہے وہ صحیح ہے، یا جو یہ کہیں کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے؟ وہ 1400 ایئرز کی تاریخ جسے سپورٹ کر رہے وہ صحیح ہے، یا یہ صحیح ہے جس کے پاس 4-5 ایئرز کی تاریخ ہے؟ اور ملینوں علماء کا عمل ایک طرف اور 25 علماء کا عمل دوسری طرف، تو کس کو آپ کو دیکھنا چاہیے؟ اس وقت کے بھی جتنے دارالفتاء ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر علوم سہارنپور ہے، دارالعلوم کراچی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، یہاں کے بڑے بڑے دارالعلوموں کو آپ دیکھ لو، بڑے بڑے مفتیوں کو دیکھ لو ساؤتھ افریقہ کے، ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ جائز کہا ہے؟ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ باطن جو ہے، باطن اسی لیے میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اب یہ فتنے کا دور ہے اور سب بہت خلط ملط کھچڑا ہو رہا ہے سب، تو اس میں ہمیں کس کو فالو کرنے کا؟ پاسٹ کی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک کے جتنے اکابر ہیں ان میں سے کسی کی بھی بایوگرافی لے لو اور بایوگرافی پڑھو، اور جن دو عالموں کے اندر کانفلکٹنگ ویوز ہے اس میں سے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے جس کی لائف ان سے زیادہ ملتی جلتی ہے، اس لیے کہ وہ مسلم بزرگ، پوری امت کہتی ہے کہ وہ صحیح تھے۔ تو بھائی میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں، تنقید ونقید مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ آپ میرے درجنوں بیانات سنتے ہیں اور میرے سارے بیانات ویب سائٹ کے اوپر ہمارے لگے ہوئے ہیں، دیکھو اور کھوجو کہ مگر
جب دین کو نقصان پہنچ رہا ہے اور لوگ اسے صحیح سمجھ رہے ہیں تو پھر کہنا پڑے گا نا، کہنا پڑے گا. ہم لوگوں کو دین پر لانے سے پہلے خود دین پر چلنے کے مکلف ہیں. اللہ کے کسی حکم کو توڑ کر اگر 10 آدمی بھی ہدایت پہ آ جائے تو آپ ناکام، اور اللہ کے حکم پر چل کر دعوت دیں، ایک آدمی بھی ہدایت پر نہ آئے تو آپ کامیاب ہیں. آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہدایت پر آ جاؤ اور آپ خود اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ بڑے سے بڑا آدمی ہو، یہ میں صاف کہہ رہا ہوں کہ بڑے سے بڑا آدمی ہو، اس کا عمل حجت نہیں ہے، اس کا عمل پروف نہیں ہے، اس کا عمل ایویڈنس نہیں ہے. بڑے سے بڑا آدمی ہو، صرف نبی کا عمل حجت ہے، بس نبی کا عمل حجت ہے، کسی اور کا عمل حجت نہیں ہے. آپ اگر کسی کو غلط عمل کرتے ہوئے دیکھو تو یہ صحیح کر رہا ہے یا نہیں، اس کے لیے مستند معتمد مفتی کا فتویٰ چاہیے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان کے کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہیں جن کی وجہ سے ان کے لیے جائز ہے، ورنہ باقی نہیں. مفتی کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. ہمارا زمانہ جو ہے وہ سپیکرز کا زمانہ ہے، جو بولتا ہے لوگ اسی کو اپنے لیے مقتدا سمجھتے ہیں کہ ہی از ٹو بی فالوڈ. نہیں، ہی از ناٹ ٹو بی فالوڈ. شرعی معاملات میں جہاں کہیں کلاش ہو جائے مفتی از ٹو بی فالوڈ، مفتی از ٹو بی فالوڈ. مفتی سے پوچھا جائے گا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، کیا کرنا ہے اس میں. اور مستند مفتی ایسا مفتی جس نے سند حاصل کی ہو اور سند حاصل کر کے بزرگوں کے انڈر اس نے پریکٹس کیا ہو اور بزرگان دین اس کے بارے میں ایسا کہتے ہوں کہ اس کا فتویٰ معتبر ہے، وہ مفتی. چھوٹے موٹے مفتی نہیں، وہ مفتی نہیں جو اللہ اعلان گناہ کرتے ہیں، وہ تو فتویٰ ہی دیں گے نا. خود جو گناہ کرے گا وہ تو یہ فتویٰ دے گا. وہ مفتی نہیں جو ایسا کہے کہ میں کہتا ہوں آپ کو کہ جائز ہے مگر کسی کو کہنا مت. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ابھی بھی ماشاءاللہ 95% مفتیز اور 95% علماء الحمدللہ ابھی بھی حق پرست ہیں اور ابھی بھی صحیح رستے پہ چل رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اندر کی ہماری طبیعت بگڑی ہوئی ہے تو ہم ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک. اور بہت سے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ بھئی علماء کے درمیان اختلاف، ہم کس کے پیچھے چلیں، ہم کیا کریں، کہاں جائیں. لیکن میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کہتے تو ایسا ہے کہ علماء کا اختلاف ہے، ہم کہاں جائیں، مگر آپ کا عمل تو ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو ناجائز کام کر رہے ہیں. آپ تو ہمیشہ عمل کہتے ایسا ہے کہ ہم کہاں جائیں، ویئر کین وی گو. دیر از ڈفرنس بٹوین دی علماء. مگر آپ کی زندگی کو ہم دیکھتے تو یو آر آلویز ود دا لبرلس، یو آر آلویز ود دا ماڈریٹس، یو آر آلویز ود دوز پیپل ہو فلفل یور ڈیزائر. اور آپ کہتے کہ ہم کہاں جائیں، علماء کا اختلاف ہے. کہ بات اصل میں بیمار چل رہا ہوں 1 ہفتے سے، مجھے مینٹل ایگزوسشن ہو گیا ہے، لیکن ایک پیشن ہے ہمارا. اور کوئی بس فکر صرف اتنی ہوتی ہے کہ دین بگڑے نہیں، نمبر 1. اور نمبر 2 بگڑی ہوئی شکل پر کوئی چلے نہیں.